اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آج اتوار 5 مارچ ہے۔ ہفتہ رفتہ کی اہم خبریں اور رپورٹس کا سلسلہ سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سویڈن کی مشہور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ایرکسن کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایک عدالت نے جو ہے وہ 2.2 بلین سویڈش کرون کا جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا ہے، اور یہ جرمانہ اس لیے عائد کیا گیا ہے کہ 2014 میں ایرکسن نے عراق میں IS جو کہ ایک عالمی سطح پہ دہشت گرد تنظیم ہے، اسلامک اسٹیٹ، اس کے ساتھ ٹیلی کمیونیکیشن کا جو ہے وہ معاہدہ کیا، جس میں انہوں نے رشوت دی اور انہوں نے انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ نظر انداز کیا۔ تو اس کی وجہ سے امریکہ نے ایرکسن کو 2.2 بلین سویڈش کراؤن کا جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا ہے۔ 3 مارچ کو اسٹاکہولم کے علاقے بتشرکا کی جو میونسپلٹی ہے اس میں وہاں تھولنگے کے ایک علاقے میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک 50 سالہ شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ سویڈن کی سینٹر پارٹی نے پارلیمنٹ میں یہ تجویز پیش کی ہے کہ جو سویڈن کے اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے ٹک ٹاک استعمال کرنے پہ پابندی عائد کی جائے۔ اس سے پہلے کئی ممالک نے ٹک ٹاک کے استعمال پہ پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا، اور امریکہ بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہا ہے، اور یورپی یونین کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان پہ بھی یہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ اور یہ پابندی اس لیے عائد کی گئی ہے کہ ٹک ٹاک جو ایپ ہے یہ چائنا نے ڈیولپ کی ہے، اور انہیں خدشہ ہے کہ اس ایپ کے ذریعے ان کی جاسوسی کی جائے گی۔ تو اب سویڈن میں بھی سینٹرل پارٹی نے یہ جو ہے وہ پرپوزل رکھی ہے پارلیمنٹ میں۔ کووڈ ویکسین کے حوالے سے سویڈن کا جو صحت عامہ کا محکمہ ہے انہوں نے یہ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں کہ اگلے سال 29 فروری 2024 تک یہ ہدایات جاری رہیں گی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کی عمر 18 سے 49 سال کے درمیان ہے ان کو تیسری ویکسین لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہیں لے لی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کی عمر 50 سے 80 تک ہے اور یا جو رسک گروپ میں لوگ ہیں ان کو 2 دفعہ بوسٹر ڈوز جو ہے وہ لینی چاہیے، خزاں میں اور پھر سردیوں میں۔ اور اسی طرح جو 80 سال کی عمر سے زائد لوگ ہیں انہیں بھی اس سال مارچ میں اور پھر اگلے سال فروری میں جو ہے وہ ایک بوسٹر ڈوز کووڈ ویکسین کی لینی چاہیے۔ سویڈن کی جو نسل پرست سیاسی جماعت ہے SD، اس نے کہا ہے کہ جو لوگ بوڑھے لوگوں کی نگہداشت کے شعبے میں کام کرتے ہیں اگر ان کو سویڈش زبان پہ عبور حاصل نہیں ہے تو ان کی ملازمتیں ختم کر دینی چاہیے۔ اب انہوں نے یہ تجویز اپنی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو پیش کی ہے، اور وہ جماعتیں مل کے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے گی۔ یورپی یونین میں یہ تجویز آئی ہے کہ جو نان یورپین ممالک سے لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہیں ان کو جس یورپی ملک میں وہ رہ رہے ہیں اس ملک کے لائسنس میں تبدیل کرنے کا طریقہ کار آسان بنایا جائے، اور اسپیشلی جن ممالک سے لوگ آتے ہیں جہاں پہ روڈ سیفٹی کے قوانین جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں، وہاں پہ ٹریفک کے جو لائسنس دینے کا طریقہ کار خاص ہے، ان ممالک سے آنے والے لوگوں کے پاس جو لائسنس ہوں ان کو یہاں کے لائسنس کے مطابق تبدیل کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ آسان ہونا چاہیے۔ گزشتہ سال یورپی یونین میں سویڈن میں بجلی کے نرخ جو ہیں وہ سب سے کم رہے ہیں، یعنی 1 کلو واٹ کی جو اوسطن قیمت تھی وہ 1.19 سویڈش کرون تھی، اور سویڈن کے بعد ناروے اور فن لینڈ کا نمبر آتا ہے کہ ان ملکوں میں جو ہے وہ بجلی کے نرخ جو ہے وہ سب سے کم رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ خبر کہ یورپی یونین کے ممالک نے 2021 میں ریکارڈ لوگوں کو جو ہے وہ نیشنلٹی دی ہے، اور یورپی یونین کے ممالک نے جن لوگوں کو شہریت دی ہے اپنے اپنے ملکوں کی وہ تقریباً 8,27,300 لوگ بنتے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس حوالے سے ایک پوری تفصیلی ولاگ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا جس میں تمام ممالک نے جو یورپ کے تمام ممالک ہیں اس کی تفصیل بتائی جائے گی کہ ان ملکوں نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ملکوں کی نیشنلٹی یعنی شہریت دی ہے، تو اس سے آپ کو تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ مل سکیں گی۔ سویڈن کی جو کاروباری
کمیونٹی ہے اس کی جانب سے یہ حمایت میں اضافہ ہوا ہے کہ سویڈن کو یورو گروپ میں چلے جانا چاہیے۔ جب سویڈن میں ایک دفعہ ریفرنڈم ہوا تھا تو لوگوں کی اکثریت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ اب یورو کی حمایت میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہاں سویڈن اسٹاک ہوم میں جو میوزیم آف نیچرل ہسٹری ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ 2023 میں پولن الرجی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی لوگوں کو۔ انہوں نے متنبع کیا ہے کہ اس حوالے سے وہ جو ادویات دیتے ہیں، حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں، ان کو وہ کریں اور اس کے لیے تیار رہیں کہ 2023 میں پولن جو ہے وہ بہت سخت نوعیت کا سویڈن میں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ سویڈش پارلیمنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 46% جو ہے وہ خواتین رکن ہیں، جبکہ باقی جو ہے وہ مرد ہیں۔ لیکن بعض سیاسی جماعتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، جیسے جو ایس ڈی ہے سویڈش ڈیموکریٹس، اس میں جو ہیں وہ 74%، 74% مرد ہیں، جبکہ جو کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس میں 68% جو ہیں وہ مرد ہیں، حالانکہ ان کی جو سربراہ ہے ببوش وہ خود خاتون ہے۔ سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ لیفٹ پارٹی میں ہیں، ان کی سربراہ بھی خاتون ہے، تو لیفٹ پارٹی میں 71% جو ہے وہ ان کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے وہ خواتین ہیں، اور گرین پارٹی اس کے جو ہے وہ 67% اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ خواتین ہیں۔ گرین پارٹی باقی جماعتوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس کا ایک سربراہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے 2 ترجمان ہوتے ہیں، ایک خاتون ہوتی ہے اور ایک مرد ہوتا ہے۔ تو یہ سویڈش پارلیمنٹ کی جو ہے وہ مرد و زن کے حوالے سے جو صنفی جو سچویشن تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور آخر میں یہ کہ سویڈن میں اس سال یعنی بھی تقریباً 2 مہینے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں 20% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور سویڈن میں اضافہ پورے یورپ میں سب سے زیادہ ہے کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے۔ ناروے میں 12% قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں کھانے پینے کی، جبکہ ڈنمارک اور فن لینڈ میں تقریباً 15%، جبکہ پورے جو EU کے ممالک ہیں ان میں اوسطاً 14% کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ اس اختتام ہفتہ پہ سویڈن کے علاقے دالانہ میں جو ان کا فیمس واسا لوپت ہے، جو دوڑ ہوتی ہے، اس میں تقریباً 16,000 لوگوں نے شرکت کی ہے، 15,800 لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور یہ ہر سال ہوتی ہے۔ اور یہ جو سویڈن کا بادشاہ کنگ واسا تھا اس نے یہ سارا روٹ اختیار کیا تھا، اور ڈنمارک سے اس نے سویڈن کو آزاد کروایا تھا، اور 1520 میں یہ جو کنگ واسا نے جو راستہ اختیار کیا تھا اسی کی یاد میں جو ہے وہ اب یہ ہر سال واسا لوپت ہوتی ہے، اور اس سال 15,800 لوگوں نے حصہ لیا ہے، جبکہ ساتھ ہی وہیں دالانہ میں تقریباً 50,000 لوگ جو ہیں وہ اسکیئنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس اختتام ہفتہ کی جو ہے وہ اہم خبر تھی سویڈن سے۔ تو سویڈن کی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اپنے دوست احباب سے بھی آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔